محبوب خدا نے ارشاد فرمایا من سرہو ان ینظر الی یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس قورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، فلیقرأ اذا الشمس قورت، تو وہ یہ جو سورج جس کی آج ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا وہ اذا الشمس قورت، اس کی تلاوت کر لے، اس کو سمجھ لے، گویا ایسے ہے جیسے قیامت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اذا الشمس قورت، یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انقدرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس H2O، اس پانی کو اپنی اصل شکل پہ لے آئے گا، ہائیڈروجن اپنا کام کرے گی، آکسیجن اپنا کام کرے گی۔ جب دونوں اپنے اپنے کام کریں گے تو جہاں جہاں پانی ہے ان کے اندر شعلے بھڑک اٹھیں گے، اس لیے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بشان حبیبہ محبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ تکویر اذا الشمس قورت کا ترجمہ اور تفسیر آپ احباب کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا۔ یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق حبیب خدا نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا من سرہو ان ینظر الی یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس قورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، یعنی قیامت کا جو منظر ہے، جو ہولناکیاں ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، فلیقرأ اذا الشمس قورت، تو وہ یہ جو سورج جس کی آج ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا وہ اذا الشمس قورت، اس کی تلاوت کر لے، اس کو سمجھ لے، گویا ایسے ہے جیسے قیامت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا واذا السماء انفطرت، وہ اس سے جو ساتھ متصل صورت ہے اس کی تلاوت کر لے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت، سورہ انفطار کے آگے پھر سورہ مطففین ہے، اس سے چھوڑ کے پھر آگے سورہ اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے قیامت کا منظر دیکھے، وہ ان تین صورتوں کی تلاوت کر لے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو پھر یقیناً ان صورتوں کے اندر کچھ ہے۔ کیا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اذا الشمس قورت، پہلی جو صورتیں ہیں ان میں تھوڑا انداز ہلکا سا ہے، آہستہ آہستہ سمجھایا گیا ہے۔ سورہ عبسہ میں پہلے فرمایا کہ انسان تو اپنی تخلیق کو دیکھ کہ تو کس شے سے بنا ہے، ایک نطفے پانی سے۔ اور پھر شاید فرمایا فلینظر الانسان الی طعامہ، کہ تو اپنی خوراک کو دیکھ کہ یہ جو خوراک تیرے سامنے ہے یہ کس نے تیرے تک پہنچائی، یہ ہم نے انتظام کیا، ہم نہ چاہتے تو کیسے یہ لقمہ تیری ذات تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر جا کر ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کرنے والا شور اٹھے گا، اور قیامت کا ذکر کیا، لیکن یہاں ڈائریکٹ ذکر کر دیا کیا، اذا الشمس قورت، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ آج سورج روشن ہے، روشنی پہنچا رہا ہے، نظام کائنات اس سورج کے ذریعے چل رہا ہے، چلانے والی ذات خالق کی ہے۔ جب اس سورج کو لپیٹ دیا جائے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، کیسا منظر ہوگا، کیسا سما ہوگا۔ اذا الشمس قورت، یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انقدرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ آج ہر ستارہ اپنی مدار کے اندر گردش کر رہا ہے، ایک اس کی رفتار ہے، ایک اس کی حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ نے جو دائرہ متعین کی ہے اسی میں گردش کرتا ہے، لیکن جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا، وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، پھر یہ ستارے اپنی جگہ پر ٹکے نہیں رہیں گے بلکہ یہ بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، سُيِّرَتْ، کشش ثقل ختم ہو جائے گی، زمین
زمین چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین کھینچتی ہے، اس لیے آپ بھاری چیز پھینکے تو وہ جلدی آتی ہے، روئی پھینکے تو وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتی ہے، فوراً نیچے نہیں آتی۔ کیوں کہ بھاری چیز کے لیے کش ثقل زیادہ ہے، ہلکی چیز کے لیے کش ثقل اتنی نہیں ہے زمین کی۔ اور جب بروز قیامت زمین کی کشش ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ ہوا میں روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، کیونکہ زمین کی جو کشش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمائے وَذَلْ جِبَالُ سُجِّرَتْ، جب پہاڑ روئی بن کر اڑنا شروع کر دیں گے، جب وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی جو گابن اونٹنیاں ہیں وہ ویسے ہی چرتی پھریں گی، ان کا کوئی خیال ہی نہیں کرے گا۔ یعنی آج جس کی گائیں اور بھینس وہ بچہ جننے کے لمحے کے قریب ہو نا، اس کا مالک رات کو سوتا نہیں ہے، وہ بھینس کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کی قیمت بڑی ہے، اس نے ابھی بچہ جننا ہے، اگر ہم نہ ہوں شاید کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور جو اونٹنی 10 ماہ کے بعد بچہ جنتی ہے اس کی بھی اتنی کیئر کی جاتی ہے۔ اونٹ بھینس سے زیادہ قیمتی ہے، گائے سے زیادہ قیمتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا نا تو 10 ماہ کی جو گابن اونٹنی ہے اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ یار اتنا قیمتی مال ہے، نہیں، ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، انسان کو صرف اپنی پڑی ہے کہ آج کے اس ہولناک دن میں بچ جاؤں اور کوئی بچتا ہے یا نہیں بچتا، تو جو اتنا قیمتی سامان ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور پھر ارشاد فرمائے جب وحشی جانوروں کو یکجا کیا جائے گا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں شیر بھی ہوگا، اس کے ساتھ ہرن بھی کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ بکری بھی ہوگی، چوہا بھی ہوگا، اس کے ساتھ بلی بھی ہوگی، لیکن شیر کو فکر نہیں ہوگی کہ میں ہرن کو کھا جاؤں، میں بکری کو کھا جاؤں۔ بلی اس وہم میں نہیں ہوگی کہ میرے پاس چوہا کھڑا ہے میں اس کو لقمہ بنا لوں، نہیں۔ آج جانور جو ہیں ان کو بھی صرف اپنی ذات کی پڑی ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب اللہ وحشی جانوروں کو یکجا کرے گا ان کو صرف اپنی پڑی ہوگی جس طرح انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ارشاد فرمائے جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، نام و نشان پانی کا ختم ہو جائے گا۔ اچھا سمندروں میں آگ کیسے لگتی ہے؟ پانی کو بھی کوئی بھلا آگ لگتی ہے؟ پانی کس چیز سے بنتا ہے؟ اگر آپ اس کے اوپر غور کر لیں نا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سمندروں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، اور حیرت ہوتی ہے بھائی کہ کیسے سمندر کے اندر آگ لگ سکتی ہے۔ احباب جو وقار آپ فرماتے ہیں کہ پانی سے شعلوں کا اٹھنا یہ اظہار تعجب نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آگ لگی ہو، تم اس کے اوپر پانی ڈالو اور وہ پانی آگ کو بجھا دے، یہ زیادہ تعجب کی بات ہے۔ آپ کہیں گے اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ کہ بھائی پانی ہوتا ہی آگ کو بجھانے والا ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی کو 2 گیسوں سے بنایا ہے، ایک ہے ہائیڈروجن اور ایک ہے آکسیجن، ان دونوں کا مرکب H2O، یہ دونوں ملتی ہیں خاص مقدار میں تو پھر پانی بنتا ہے۔ اور اگر آکسیجن اور ہائیڈروجن ان دونوں کو الگ الگ طور پر آپ دیکھیں نا تو دونوں آگ بھڑکانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی جن سے پانی بنا ہے وہ آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آگ کو بھڑکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب وہ آگ کو بھڑکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو تعجب کی بات تو ہے کہ ان دونوں چیزوں سے جو مل کر تیسری شے بنی ہے وہ آگ کے اوپر ڈالیں تو اللہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس H2O اس پانی کو اپنی اصل شکل پہ لے آئے گا، ہائیڈروجن اپنا کام کرے گی، آکسیجن اپنا کام کرے گی۔ جب دونوں اپنے اپنے کام کریں گے تو جہاں جہاں پانی ہے ان کے اندر شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جسموں کے ساتھ جوڑی جائیں گی، یعنی جب روح جسم کے اندر دوبارہ پلٹائی جائے گی، دوبارہ لوٹائی جائے گی، وہ قیامت کا منظر ہر روح ہر جسم اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، وہ ہولناکیاں اپنی نگاہوں سے دیکھے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے سوال کیا جائے گا، جو بچی زندہ دفن ہو گئی تھی کیا سوال کیا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی، وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، اس کا جرم کیا تھا، اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ پوچھنا تو اس کے والد سے جانا چاہیے نا، بھائی تو نے کیوں اس کو زندہ دفن کیا، اس نے کون سا جرم کیا تھا، یہ تو 2-3 ماہ کی 1 دن کی بچی ہے، 1 دن کی معصوم جان ہے، تو نے اسے کیوں زندہ دفن کیا؟ پوچھا تو والد سے جانا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے والد سے نہیں پوچھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
تو بتا تجھے کس گناہ کی پاداش میں زمین میں زندہ دفن کیا گیا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت والد سے اس لیے نہیں پوچھے گا کہ اللہ رب العزت یہ پسند ہی نہیں فرمائے گا، اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کے والد سے کلام کرے۔ اس نے کیوں ایک ننھی معصوم جان کو زندہ دفن کر دیا؟ جرم اتنا بڑا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کے والد سے کلام کرنے پسند نہیں کرے گا۔ بچی سے پوچھے گا تاکہ بچی اپنے والد کا گریبان پکڑ سکے، اپنے چچا کا گریبان پکڑ سکے اور پوچھ سکے اے چچا جان، اے میرے والد جان، میں نے کون سا جرم کیا تھا، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے جس گناہ کی پاداش میں مجھے زندہ دفن کر دیا۔ میں مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ جو سنگ دلانہ رسم ہے، کبھی رسم ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دو خاندانوں کی آپس میں لڑائی تھی، ایک خاندان کی بچی دوسرے خاندان والوں کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی بھاگ کے، تو جب صلح ہونے لگی نا، دونوں خاندانوں کی آپس میں صلح کرائی گئی اور ساتھ اس بچی سے کہا گیا کہ تیری کیا رائے ہے، تو اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہے یا جس کے ساتھ تو چلی گئی ہے وہاں جانا چاہتی ہے؟ اس بیٹی نے کہا کہ میں جن کے ساتھ اب ہوں میں نے ادھر ہی رہنا ہے، میں ان کے ساتھ خوش ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں نے ادھر ہی جانا ہے، اس کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں تجھے زندہ دفن کر دیتا، اور اس سے پھر یہ رسم چلی، اس قبیلے سے پھر دوسرے قبیلے تک، اور پھر چلتی چلتی یہ پورے عربوں کے اندر یہ رواج پڑ گیا کہ جہاں بھی بیٹی ہوتی تھی اس کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، تاکہ کل کو نہ کوئی ہمارا داماد بنے نہ ہم کسی کے سامنے نظریں جھکا سکیں۔ اس دور میں حبیب خدا تشریف لائے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، بچیاں باعث عار نہیں ہیں بلکہ رب کی طرف سے رحمت بن کے تشریف لاتی ہیں، رب کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہیں۔ اور ایک فرزدق شاعر ہے، اس کا دادا تھا سعصع بن ناجیہ المجاشی۔ اس کا کام کیا تھا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ میرے اونٹ گم ہو گئے، میں تلاش کرنے کے لیے نکلا، گھر سے باہر نکلا، ایک لمبا سفر میں نے کیا، آگے ایک لمبا جنگل تھا، اس کو کراس کیا تو آگے مجھے میرے اونٹ نظر آ گئے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ میرے دو اونٹ بندھے ہوئے ہیں، تو جس کے پاس بندھے ہوئے تھے وہ اپنے کام میں مشغول تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اے بندے خدا، یہ تو اونٹ میرے ہیں، لہٰذا یہ اونٹ مجھے دے دے، میں تو بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں تلاش کرتے کرتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہیں تو لے جائیں، میں نے تو اس لیے باندھے ہوئے تھے کہ جس کہیں وہ لے جائے گا۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ آپ بیٹھے پانی پئیں، پھر اس کے بعد اپنے اونٹ لے کے چلے جانا۔ اور پانی لینے کے لیے گیا، کہتے ہیں میں پانی پی رہا تھا کہ اندر سے چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آئی، یعنی ابھی نئی نئی پیدائش تھی، جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے۔ تو وہ جس مالک کے پاس میرے اونٹ بندھے ہوئے تھے نا، اس نے کہا بھائی جاؤ جا کر دیکھو کہ بچہ ہے یا بچی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ وہ دوسرا بندہ دیکھنے کے لیے گیا، تو سعصع بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اگر بیٹا ہوا تو ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا، ہمارے قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور کہا کہ بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ بیٹی ہوئی تو پھر ایک ہی کام ہے کہ زمین میں گڑھا کھودنا ہے اور اس کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ اب یہ سعصع بن ناجیہ جو ہیں حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اپنی روداد سنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بیٹی کی آواز پہ بڑا ترس آیا کہ چند لمحوں کی مہمان ہے اور یہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے والد سے کہا میں اس کو زندہ دفن نہ کر، تو اسے چھوڑ دے، مجھے دے دے، یہ اپنی بچی، میں اس کی پرورش کرتا ہوں، تو نے زندہ دفن ہی جو کرنا ہے مجھے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری اپنی بیٹی ہے، چاہے دفن کروں یا تجھے دوں، لیکن اگر دفن کروں تو میرا معاملہ ہے، اگر تجھے دوں گا تو تو بتا بدلے میں مجھے کیا دے گا۔ میں نے کہا بھئی اور تجھے کیا دے سکتا ہوں، دو اونٹ اتنے قیمتی اونٹ ہے تیرے پاس بندھے ہوئے ہیں جن کی تلاش کے لیے میں یہاں تک آیا تھا، یہ دونوں اونٹ میں تجھے دے دوں گا، اس بچی کو زندہ دفن نہ کر۔ اس نے کہا نہیں یہ تو تھوڑے ہیں، کہ جس اونٹ پہ تو سوار ہو کے آیا نا، یہ تیسرا اونٹ بھی دے، پھر اپنی وہ معصوم بیٹی کو میں تیرے حوالے کروں گا۔ سعصع بن ناجیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، مجھے اس ننھی معصوم پہ بڑا ترس آیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تیسرا اونٹ بھی لے لے، لیکن اسے زندہ دفن نہ کر۔ سعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا بھئی مجھے گھر تک چھوڑ آئے کوئی آپ کا بندہ، اور وہاں سے اونٹ واپس لے آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس معصوم ننھی جان کو میں نے لیا اور میں واپس آ گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے ایک بیٹی کی جان کو نہیں بچایا، جب بھی مجھے پتہ چلتا فلاں خاندان میں بچی پیدا ہوئی ہے، میں وہاں جاتا، دو اونٹنیاں اور ایک اونٹ میں اس بچی کے بدلے میں اس کے والد کو دیتا اور اسے کہتا کہ اس بچی کو زندہ دفن نہ کر، اسے میرے حوالے کر دے۔ سعصع بن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ایک بیٹی کی جان نہیں بچائی، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ کتنی بچیوں کی؟ 360 بچیوں کی میں نے جان بچائی ہے۔ یہ کہہ کے نا سعصع بن ناجیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور کہتے ہیں سوال پوچھا یا رسول اللہ، جو میں نے دور جہالت میں اچھے کام کیے ہیں اللہ اس کا مجھے کوئی صلہ بھی عطا فرمائے گا یا نہیں؟ محبوب خدا نے سنا نا، سرکار نے ارشاد فرمایا اے سعصع، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، اے سعصع بن ناجیہ تجھے اور اجر کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو
کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، تجھے اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دولت اور تجھے کیا چاہیے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ محبوب خدا تشریف لائے تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من ابتلا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں کا باپ بننے سے آزمایا گیا، یعنی اللہ نے بچیاں دی تھی، بیٹے نہیں تھے، بچیوں کا ہونا بھی آزمائش ہے۔ پہلے دن بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرنی ہے، اس کی تربیت میں نے کرنی ہے۔ بیٹے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی بچی کی فکر ہوتی ہے۔ کہا جو بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور باپ نے اپنی بیٹیوں سے اچھا سلوک کیا، فرمایا قیامت کے دن وہ اس کی بچیاں اپنے باپ کے لیے آتش جہنم سے پردہ ثابت ہوں گی، اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ کہیں گی باری تعالیٰ تو نے ہمارے ذریعے اس ہمارے والد کو آزمایا تھا، آج ہم بھی اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے، ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا من کانت لہ انثی ولم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ، فرمایا جس کی ایک بچی ہو اور وہ اسے زندہ درگور بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کے اوپر یعنی بیٹے کو بیٹی کے اوپر فوقیت بھی نہ دے، یعنی یہ نہ کہے کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہیں، اصل تو بیٹے ہی ہے، فوقیت نہ دے بیٹے کو بیٹی کے اوپر، ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے علیہا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس امر کے بدلے اس کے والد کو جنت عطا فرمائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمائی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ہاکذا وضم اصابعہ۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو قیامت کے دن وہ جس نے اپنی بچیوں کی تربیت کی، ان کو صحیح معنوں میں ان کی پرورش کا خیال کیا، وہ قیامت کے دن آئے گا تو میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ، سرکار نے ارشاد فرمایا عن سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی افضل الصدقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے صدقہ سے نہ آگاہ کروں، جو سب سے بڑا صدقہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نیکی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، او من اعظم الصدقہ، یہ سب سے عظیم صدقے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں قال بلا یا رسول اللہ، سراقہ بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، ارشاد فرمائیں وہ سب سے عظیم صدقہ کیا ہے، وہ بڑا صدقہ کیا ہے؟ محبوب خدا نے ارشاد کیا فرمایا، فرمایا قال ابنتک مردودۃ الیک لیس لها قاسب غیرک، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیری بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر، اس کے خامن نے اسے طلاق دے دی یا اس کا خامن فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی اور وہ واپس ظاہر ہے خامن نے طلاق دے دیا تو اس کو سہارا تو والد کا گھر ہی ہے نا، بیوہ ہو گئی ہے پھر بھی والد کا گھر سہارا ہے، فرمایا امرأ مردودہ اسے کہا گیا کہ جسے ریجیکٹ کر دیا گیا، فرمایا جس باپ نے اس بچی کی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا اس کی تعلیم و تربیت کا، اس کے نان و نفقے کا خیال کیا، فرمایا اس سے بڑا صدقہ اور کائنات میں ہو ہی کوئی نہیں سکتا، یہ عظیم صدقہ ہے۔ تو اگر بیٹیاں طلاق پا کر واپس آ جائیں تو ماتھے پہ بل نہ ڈالیں، یہ سب سے عظیم صدقہ اللہ نے تمہارے لیے عظیم صدقے کا سبب بنایا ہے اس بیٹی کو کہ آپ اس کی خدمت کر کے اپنی جنت کما سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچی سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ارشاد فرمایا جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے دن ہی اسی بچی سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، آج ایک ترتیب پہ ہے، قیامت کے دن ایسا نہیں رہے گا، یہ پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو تیار کر کے مومنین کے قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا ما احضرت، وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے۔ ادھر ریال نہیں چلیں گے، درہم اور دینار نہیں چلیں گے، ادھر ڈالر نہیں چلیں گے، ادھر یورو نہیں چلیں گے، ادھر نیک اعمال چلیں گے، تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ جائیں گی، نیک اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ احباب وقار، علمت نفس ما احضرت، انسان کو پتہ ہونا کہ میرا گناہ ظاہر ہو گیا ہے، وہ شرمسار ہوتا ہے یا نہیں؟ آج انسان چاہتا ہے کہ میرے والد کے سامنے میرا گناہ ظاہر نہ ہو، چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ میری اولاد کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ویڈیو لیک ہوئی،
وہ بیچارہ اس ٹینشن کو لے کے فوت ہو گیا۔ مشکل ہے، قیامت کے دن جب سب لوگوں کے سامنے اعمال ظاہر ہوں گے، کون اس کا سامنا کر سکتا ہے؟ فرمایا عالمت نفس ما احضرت، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، خالق کائنات قسم اٹھا رہا، پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی، الجوار القنس، اور سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے تاروں کی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لینے لگے، جب اس کا آغاز ہونے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ معزز قاصد کا لایا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی کمی نہیں ہے، یہ لے کے آنے والا بھی پاک، جس کی ذات پہ اترا وہ بھی پاک، جن صحابہ میں اترا وہ بھی پاک، اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، پھر ارشاد فرمایا جو لے کے آنے والا ہے وہ قوت والا ہے، ذی قوہ، وہ قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، مالک عرش کے ہاں بڑی عزت والا ہے، جبریل امین۔ پھر ارشاد فرمایا مطاع ثم امین، سب فرشتوں کا سردار اور وہاں کا امین ہے، خائن نہیں ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے، جو رب سے لیتا ہے وہی رب کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ثم امین وما صاحبکم بمجنون، پہلے جبریل کا ذکر، اب حبیب خدا کا ذکر۔ فرمایا تمہارا یہ جو ساتھی ہے یہ کوئی مجنون تو نہیں ہے؟ کافر کہتے تھے نا یہ مجنون ہے، اس پہ آسیب کا سایہ ہے۔ ایک آیا تھا زماد بن سالبہ، اس نے کہا تھا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کے اوپر سایہ ہے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، میں آسیب کا علاج بڑی اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں۔ تو وہ جب محبوب خدا کی بارگاہ میں بیٹھا نا، علاج کرنے کے لیے آیا، یعنی مسیحا بن کے آیا، طبیب بن کے آیا، لیکن محبوب خدا نے جب کلمہ خطبہ کے چند کلمات ارشاد فرمائے نا جی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ محبوب خدا نے یہ خطبے کے کلمات ارشاد فرمائے، جب اس نے سنا نا اس نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے، ذرا پھر پڑھے۔ محبوب خدا نے پھر پڑھا، کہا میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کا میں نے علاج کیا ہے، جو کلمات آپ نے بیان کی ہیں نا اس کے اندر سمندر سے زیادہ گہرائی ہے، اور کہا کہ آپ آسیب زدہ نہیں ہیں، بیمار آپ نہیں ہیں، حقیقت میں بیمار میں ہوں، کلمہ پڑھائیں دار اسلام میں داخل کر لیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے۔ فرمایا وما صاحبکم بمجنون، ہمارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بلا شبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر، بالافق المبین، جبریل امین کو محبوب خدا نے اصل حالت میں دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب بدنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں ہے، اللہ نے اسے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے علم دیا ہے۔ کس نے؟ جب وہ دے سکتا ہے تو کسی کو اس سے کیا سروکار ہے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، کہا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں خضوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ ایک ظاہری کیفیت ہے اس کو تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن فرمایا جو اندر پوشیدہ کیفیت ہے خشوع و خضوع والی، وہ نظر آنکھ سے نہیں آتی، وہ بصارت سے نہیں بصیرت سے نظر آتی ہے۔ کہا تمہارا خشوع و خضوع بھی ہمارے اوپر چھپا ہوا نہیں ہے، مجھے وہ بھی نظر آتا ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ جو اب بھی اس قرآن کو نہ مانے پھر اس کی اپنی بدبختی ہو سکتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم منہ اٹھائے کدھر چلے جا رہے ہو، آج تمہارا رخ کدھر ہے، کیوں اس زندگی کو برباد کرے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ دنیا کے اندر دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا، کدھر جا رہے ہو، تمہارا منہ کس طرف ہے۔ اللہ نے اس زندگی کو دی ہے آخرت بنانے کے لیے، قبر بنانے کے لیے۔ آپ میں سے کسی کو گارنٹی ہے کہ ہماری 100 سال زندگی ہوگی، 50 سال ہوگی، پتہ نہیں مسجد سے بھی ہم نکل پائیں گے یا نہیں، تو پھر کیوں اسی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر تم جا رہے ہو، تمہارا رخ کدھر ہے، ہونا کدھر چاہیے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، فرمائے نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت سب عالمین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اس قرآن میں نصیحت ہے۔ اس قرآن سے دامن کو مضبوط کریں اور وابستہ کریں۔ فرمائے لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت وہی پاتا ہے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی، جس کے اندر طلب ہوتی ہے اسے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جو چاہتا ہی نہیں ہے، آپ سارا دن بیٹھے رہیں اور رات کو کہیں مجھے مزدوری مل جائے، کوئی دے گا مزدوری؟ آپ مستری کے ساتھ کہیں اور وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائیں اور شام کو کہیں میں آیا تھا مجھے مزدوری دیں، وہ کہے کہ بھئی تو نے ایک اینٹ تو اٹھائی نہیں ہے،
پیسے کس بات کے دیں؟ تو فرمایا جو بدلنا چاہتا ہے لمن شاء منکم یستقیم، ہدایت وہی پاتا ہے تم میں سے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ رب العالمین، بجز اس کے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے وہ ہی آخرت کی خواہش اور چاہت بھی رکھتا ہے۔ ہدایت کی چاہت بھی ہر انسان کے سینے میں نہیں آ سکتی، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو رب سے ہدایت بھی مانگنی چاہیے اور ہدایت کی چاہت بھی رب سے مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ تو چاہے گا تو ہدایت ملے گی، ہمارے لیے ہدایت اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ احباب جی وقار، وہ رب العالمین ہے جس پر یہ قرآن، یہ کتاب نازل ہوئی، وہ رحمت للعالمین ہے اور یہ نصیحت ہے عالمین کے لیے، یہ ذکر للعالمین ہے۔ وہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، اور قرآن یہ ذکر للعالمین ہے۔ اس سے نصیحت قبول کریں، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔